رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں اکٹھے ہو کر قرآن سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والوں کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور وہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہو کہ یہ نزول قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستوں میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو قرآن کی طرف جاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے اس قرآن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں سورہ الفاتحہ کی۔ لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، ام القرآن، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں۔ اور اس سورت کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے، بینی و بین عبدی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے کہ اس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل اور بادشاہت کے بیان میں ہے، اور اس کے باقی کے حصے میں یعنی آدھے حصے میں دعا اور مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تو یہاں اس حدیث میں الصلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، یعنی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سورت کا آغاز کرنے سے پہلے
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. تو انسان شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، تاکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے قرآن پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ڈال سکے. ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جیسا کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، مختصر تفسیر، بالکل مختصر تفسیر ہم نے دیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ شیطان کے کسی قسم کے شر سے جو ہے وہ ہم نقصان نہ اٹھائیں، کہ کہیں وہ ہمارے فہم میں کوئی خرابی نہ پیدا کر دے، کہ ہمیں وہ بات اس طرح سمجھ ہی نہ آ سکے جو اللہ کی مراد ہے. یا جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سستی ڈال دیتا ہے، کاہلی ڈال دیتا ہے، انسان پر نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے، انسان کو کوئی اور مصروفیات اور مشاغل یاد آنے لگتے ہیں. تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورت کا. اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی رحمت جو ہے وہ انسان کے معاملات میں جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جو بندگی کے قابل ہے اور معبود ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ الوہیت کی صفات سے متصف ہے، یعنی وہ ایسی صفات سے متصف ہے جو اسے عبادت کے لائق بناتی ہیں، اور اس کی تمام صفات کمال پر مبنی ہیں. الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اللہ کے نام سے ابتدا کر رہے ہیں نا، تو اللہ تو وہ ہے جو بندگی کے قابل ہے، اور اس کی دو صفات کا یہاں ذکر ہے. الرحمن الرحیم، دو نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، الرحمن اور رحیم، کہ اللہ بے پایاں اور عظیم رحمت کا مالک ہے. اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے. ذاتی نام اللہ اور دو اس کے صفاتی نام الرحمن اور الرحیم کا اس ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام خوبصورت ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے. یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ علیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو ہم نے ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا ہے جیسا ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں. سورت کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر پہلو سے حمد ہے، اللہ ہی کامل حمد کا مالک ہے. یہ جہانوں کا پروردگار ہے. رب العالمین، یہ جہانوں کا پروردگار ہے. تو رب کسے کہتے ہیں؟ جو تربیت کرنے والا ہو، جو پرورش کرنے والا ہو، جو زندگی کا سر و سامان مہیا کرنے والا ہو، جو نعمتوں سے نوازنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، سارے جہانوں کی تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا ہے. تو تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی رب جو ہے نا، اس کا روٹ ہے را با با، اور مربی اللہ تعالیٰ ہے جو تمام جہان والوں کی تربیت کرنے والا ہے. تو تربیت سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتی ہے تربیت عامہ اور ایک ہوتی ہے تربیت خاصہ. یعنی مربی جو ہوتا ہے نا، وہ پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، نگہبانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عام تربیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو مفادات ہیں نا، وہ انہوں نے کیسے حاصل کرنے ہیں، ان کی طرف ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جیسے ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا نا اللہ تعالیٰ نے. ظاہر ہے جانوروں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیسے پروٹیکشن لینی ہے، کیسے ان کی نسل آگے چلے گی، کیسے انہوں نے اپنی خوراک حاصل کرنی ہے. تو ہر ایک کو اس کا طریقہ زندگی بھی پتا ہے. تو یہ تو عام تربیت ہے، یعنی یہ عام انتظامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کیے ہیں، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، کوئی جانور ہے. لیکن تربیت خاصہ جو ہے نا، وہ اس کے اولیاء کے لیے مخصوص ہے. جو اس کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے اس کی تربیت کرتا ہے، اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ان تمام امور کو دور کر دیتا ہے جو اسے راہ حق پر چلنے سے باز رکھ سکتے ہوں. اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو اس کے اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہوتی ہیں. تو تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے
کہ پھر انسان کو ہر بھلائی کی توفیق ملتی ہے، ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، وہ اکیلا ہی ان کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اسے کمال بے نیازی حاصل ہے، اور تمام عالم ہر پہلو اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کا انتظام کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک وہ ہستی ہوتی ہے جو حکم دیتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے ہر چیز، اور قیامت کے دن جزا سزا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ اس کی ملکیت کی اقسام میں سے ایک جزا کا دن ہے، یعنی وہ قیامت کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے۔ ویسے تو حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عارضی طور پر اختیارات دیے ہیں، انسان کو عارضی ملکیت دی ہے، اور یہ عارضی مالک جو ہے، انسان جو چند چیزوں کا مالک بن بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، لیکن یہ چیز اس کے اندر اتنا تکبر اور خناس بھر دیتی ہے کہ انسان کو اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر جھکنے کی بجائے، عاجز ہونے کی بجائے، شکر گزار بننے کی بجائے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اور یہاں پہ قیامت کے دن کا خاص طور پہ تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس دن ہر طرح کا بادشاہ، ہر طرح کا اقتدار والا، سب اللہ کے سامنے خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت کاملہ ہے، اور اس کا جو عدل ہے، اور اس کی جو حکمت ہے، وہ سب پر پوری طرح واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ آج لوگ ایمان نہیں لاتے نا اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے عدل پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس دن ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ظاہر ہو جائیں گی، اور اس دن بادشاہ، رعایا، غلام، آزاد، سب کے سب برابر ہوں گے۔ یہ دنیا میں تقسیم ہے، یہ دنیا میں تقسیم ہے، کہیں مال کی بنا پر، کہیں ذات کی بنا پر، کہیں اقتدار کی بنا پر۔ تو آخرت میں تو صرف اور صرف یہ جو ترجیح ہوگی یہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اور باقی دنوں کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اکیلے تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں تمام معبودان باطل کا رد ہوتا ہے کہ ہم اور کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں استعانت جو ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ مدد مانگنا۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کیا گیا ہے۔ جن کے دلوں میں شرک کا روگ پروان چڑھ چکا ہو نا، تو وہ عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں۔ مشرک جو ہوتے ہیں نا، اب مسلمانوں کے اندر بھی عجیب طرح سے شرک پروان چڑھ چکا ہے کہ لوگ قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، نام لے لے کر پکارتے ہیں، اور اسی طرح سے زندہ ان کے پیر ہیں ان سے بھی مدد مانگتے ہیں، ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ اولاد دینے پر قادر ہیں، یہ ہمیں رزق دینے پر قادر ہیں، یہ ان کے ذریعے ہماری نوکری لگ جائے گی۔ اور یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ ایک خاتون تھی میرے جاننے والی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور اپنی دیورانی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اس کو جو بچے دیے ہیں نا وہ ہمارے بزرگ نے دیے ہیں۔ تو میری مدر نے اس سے کہا کہ اس بزرگ نے تمہاری دیورانی کو دے دیے تو تمہیں نہ دیے کہ تم بھی تو ان پر اتنا ایمان رکھ۔ تو وہ ایک دم تو سٹ پٹا گئی کہ مجھ سے یہ کیا بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کو اپنے شرک کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو انسان انسانوں سے مدد طلب کرے، انسان مردوں سے مدد طلب کرے، انسان بتوں سے مدد طلب کرے، تو اس ساری چیز کا رد کر دیا گیا ہے، معبودان باطل کا رد کر دیا گیا ہے اس آیت میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، توفیق ہی نہیں ملتی انسان کو۔ تو انسان جو ہے وہ خود اللہ کی راہ پہ چلے گا، کوشش کرے گا
تو اللہ کی مدد اسے آئے گی، تو اسے استقامت ملے گی۔ تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ مدد جو انسانوں سے ہم طلب کرتے ہیں، جیسے ایک بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی مدد حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے مال کے لیے تو وہ کسی سے قرضہ لے کے مدد حاصل کرتا ہے، یہ وہ مدد نہیں ہے۔ انسانوں کی انسانوں سے جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، لیکن جو پکارنا ہے مدد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے۔ اللہ ہی اسباب پیدا کرے گا، اللہ ہی وسائل پیدا کرے گا۔ ہر طرح کی دعا کرنی ہے ہم نے اپنے رب سے، ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کے لیے اس کا انتظام کر دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھائے۔ یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے، جس پر انبیاء چلے، جس پر شہداء چلے، جس پر صدیقین چلے، جس پر صالحین چلے۔ تو ہم ہر نماز میں کون سا راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ صراط مستقیم، وہ واضح راستہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے، یہ معرفت حق کا راستہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے میں اپنی رہنمائی سے نواز دے۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلا دے، اللہ تعالیٰ ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرما دے۔ یہ سب سے زیادہ جامع دعا ہے، مومن کے لیے بہت زیادہ نفع مند دعا ہے، اور ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ راستہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ تو ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ ہیں صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 لوگ انعام یافتہ ہیں جن کا ذکر ہمیں سورہ النساء میں بھی ملتا ہے۔ سورہ النساء کی ایک آیت میں ملتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ یہ 4 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تو ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ہر نماز میں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کیسے کام کرتے ہیں؟ کیا انعام یافتہ لوگوں والے کام کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا، یعنی ہمیں مغضوب لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، نہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلانا۔ مغضوب لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو پہچان کر اسے ترک کر دیا ہوتا ہے، یعنی ان کو پتا ہوتا ہے یہ حق کا راستہ ہے لیکن سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ جیسے یہودی جو تھے ان کو سب کچھ پتا ہوتا تھا۔ آپ انشاءاللہ تعالی پہلے پارے میں ہی بنی اسرائیل کے رویوں کو دیکھیں گے کہ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا تھا، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے راستے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ تو گمراہ لوگ کون ہیں؟ ان سے مراد نصارہ ہیں کہ جنہوں نے حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، یعنی ان سے حقیقت حال ہی گم ہو گئی، انہیں حق کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے اپنا راستہ گم کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا، انہیں اللہ کا بیٹا بنایا، اور وہ اصل حق سے، وہ دین سے کیا ہو گئے؟ منحرف ہو گئے، انحراف کر لیا انہوں نے، اس لیے وہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ مغضوب لوگوں کے راستے پہ چلانا، نہ ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر چلانا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ گمراہوں اور مغضوب لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ تھی سورہ الفاتحہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے
اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ تو یہ تھی سورہ الفاتحہ۔